اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت فاطمۃ الزہراء کے القاب میں سے جو ایک مشہور لقب ہے وہ ہے طاہرہ اور مطہرہ۔ طاہرہ، لقب مطہرہ، یہ اصل میں طاہرہ مطہرہ ان کا جو مصدر ہے وہ ہے طہر سے لیے گئے ہیں۔ طہر یعنی پاک ہونا، پاکیزہ ہونا، یہ آلودگی کے مقابلے میں ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ جو لقب ملا ہے طاہرہ، اس کا منشأ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سے ہم نے سمجھا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے، کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عصمت کے حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں۔ یہ تو عصمت کا جو عقیدہ ہے، عصمت یعنی گناہوں سے پاک ہونا، خطاؤں سے پاک ہونا، کہ متکلم جو شیعہ متکلم ہیں اس عصمت کو توفیق الہی سے تعبیر کرتے ہیں، لطف الہی سے تعبیر کرتے ہیں، کہ یہ جو توفیق الہی ہوتی ہے، اللہ کی توفیق، لطف الہی سے، اس لطف کی وجہ سے معصوم گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، اس میں جبر نہیں ہے۔ جیسے مثلا اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ ان کے نزدیک کہ گناہ کو اصلاً اس انداز سے خلق ہی نہیں کیا گیا اور گناہ ہے ہی نہیں، تو اگر یا مثلا وہ کہتے ہیں کہ معصیت کی ان کو کوئی معصیت کرنے پر ان کو قدرت ہی نہیں ہے، نہیں، جبر کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ توفیق پروردگار ہے، توفیق الہی ہے، لطف الہی ہے کہ معصوم گناہ نہیں کرتے۔ معصوم عصمت کا جو عقیدہ ہے تمام ادیان آسمانی جو ہیں اس میں مشترک ہیں۔ ان سب کا نظریہ ہے کہ بالآخر ایک عصمت کا جو عقیدہ ہے یہ موجود ہے، لیکن اس کے محدودے میں کہ یہ عصمت یعنی معصوم کون کون ہیں، اس میں اختلاف نظر موجود ہے کہ کون سے افراد ہیں جن کو آپ معصوم کہتے ہیں، کون سے افراد ہیں جو معصوم نہیں ہیں۔ اس حساب سے جو ادیان آسمانی میں سے مثلا کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فقط انبیاء معصوم ہیں، ہر خطا سے، ہر جھوٹ سے وہ کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ لیکن کچھ افراد کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں لیکن فقط وحی کے حاصل کرنے میں، جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں وہ کوئی غلطی نہیں کرتے، اس میں کوئی وہ خطا نہیں کرتے، لیکن ذاتی زندگی میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ بعض نے تو العیاذ باللہ، آپ پڑھ رہے ہیں ان کی کتابیں، نسبت دی ہے کہ وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ ہمارا جو نظریہ ہے مکتب تشیع کا، ہمارے نزدیک تمام انبیاء معصوم ہیں، یعنی کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ ہم وحی کے حساب سے، ہم ان کی ذاتی زندگی کے حساب، ذاتی زندگی کے حساب سے یا وحی کے نزول کے حساب سے ان سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام 12 امام، ان کو بھی ہم معصوم جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو بھی معصوم، جیسے تمام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم جانتے ہیں۔ تو یہ عصمت کا نظریہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تمام شیعیان حیدر کرار کا یہ جو نظریہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تمام علماء کو آپ پڑھ کے دیکھیں، معصومہ ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی تھی۔ اچھا، دلیل کیا ہے؟ اس یعنی روایات کی طرف میں نہیں جا رہا، دوسری دلائل کی طرف نہیں جا رہا، ایک متفق علیہ چیز کی طرف میں جا رہا ہوں۔
اس پر اس دلیل پہ اکتفا کرتے ہیں. فقط ایک دلیل دوں گا اور کافی ہے، زیادہ بحث کو لمبا نہیں کرنا چاہتا میں. قرآنی حساب سے آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کریں، جس کو آیے تطہیر کہا جاتا ہے. آیے تطہیر، جس میں خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خداوند متعال چاہتا ہے کہ پلیدی کو، گناہ کو آپ اہل بیت سے دور کرے اور آپ کو کاملاً پاک کرے. اب یہاں پر اہل سنت ہوں یا مکتب تشیع، ان سب کا متفق علیہ نظریہ ہے، یہ پایا جاتا ہے کہ ان میں سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں، یعنی پنجتن پاک ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، حسنین کریمین، یہ شامل ہیں، یہ متفق علیہ. اب اختلاف اس میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات ہیں، بیویاں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. وگرنہ یہ تو اتفاق ہے کہ یہ پنجتن پاک اس آیت کے مصداق ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں. حتیٰ کہ آپ نے خود ماجرائے فدق کے بارے میں جب کسی نے استدلال کیا اور تو اس حساب سے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مولا نے کسی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کچھ افراد، کچھ لوگ گواہی دیں کہ مثلاً العیاذ باللہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کسی خطا کی مرتکب ہوئی ہیں، تو اس ٹائم آپ کیا کریں گے؟ اس مخاطب نے جواب دیا کہ میں دوسری عورتوں کے ساتھ جیسے گواہی ان کے لیے اگر کوئی دے، میں جو ان کے ساتھ کروں گا جناب سیدہ کے ساتھ العیاذ باللہ ویسے ہی کروں گا. استغفر اللہ. تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایسا کرو گے تو حقیقت میں تم خدا کی گواہی کو رد کرو گے. اللہ اکبر. اگر تم ایسا کرو گے کہ اگر کوئی گواہی دے کہ جناب سیدہ نے کوئی خطا کی ہے اور تم اس کی گواہی کو مان لو گے، تو دروا کہ تم نے خدا کی گواہی کو، آیت الہی کو، قرآن کو ٹھکرا دیا. قرآن کی گواہی کو، خدا کی گواہی کو کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا، اور تم کفر کے مرتکب ہو جاؤ. شیخ صدوق نے علل الشرائع میں اس چیز کو لکھا ہے. تو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک لقب طاہرہ ہے، مطہرہ ہے. وہ ہر پلیدی سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے پاک ہیں، اور اس پر دلیل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگار عالم ہم سب کو نور معرفت اہل بیت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.